پاسبان مسلک اعلی حضرت یادگار اسلاف فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا پیر محمد سیف الرحمن صاحب رضوی دامت برکاتہم القدسیہ گرامی مرتبت حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صاحب نعیمی مد ظلہ العالی نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جامع مسجد قباء کے امام و خطیب اور علماء ذی احتشام برادران دین و ملت، اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور لطف و احسان ہے کہ آج ہم گرامی مرتبت محترم جناب حاجی محمد ادریس صاحب اور ان کے فرزندان گرامی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی نہایت ہی باوقار پاکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس محفل مبارکہ کے اہتمام انعقاد کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور جتنے بھی محبان رسول اس محفل پاک میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سننے کے لیے جمع ہیں، اللہ رب العزت تمام سامعین، حاضرین، موجودین کو ذکر مصطفیٰ علیہ تحیۃ والثناء کی برکتوں سے بہرہ ور فرمائے۔ مجھ سے قبل آپ نے سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مولانا الامام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کا لکھا ہوا نعتیہ کلام سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس کلام سے متاثر ہو کر میں نے یہ ارادہ کیا کہ آج کی اس محفل میں آپ حضرات کے سامنے اسی عظیم ہستی کا پیغام جو کہ قرآن و حدیث کی ترجمانی پر مشتمل ہے وہ آپ تک منتقل کر سکوں۔ موجودہ دور فتنوں کا دور ہے، آئے دن نئے نئے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ اس پرفتن دور میں اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت انتہائی ضروری ہو گئی ہے۔ مختلف بولیاں بولی جا رہی ہیں، اور یہ دور ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ذمہ دار لوگوں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے اسی نظریے پر اور اسی عقیدے پر ثابت قدم رہیں جو بر صغیر پاک و ہند کی عظیم شخصیت جنہوں نے تجدید و احیاء دین کا فریضہ سر انجام دیا، سیدی اعلی حضرت زمانہ انہیں امام احمد رضا کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ قبل اس کے کہ میں متذکرہ موضوع پر کچھ بات عرض کروں، تمام سامعین، میرے نوجوان بھائی، میرے عزیز بچے اور بزرگ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ لیں
کہ جب بہت سے لوگ ایمان کے ہونے کا دعویٰ کریں کہ میرے دامن میں ایمان ہے، بہت سے لوگ یہ دعویٰ کریں کہ میں راہ ہدایت پہ چل رہا ہوں یا میرے پاس ہدایت ہے، تو اللہ کا قرآن یہ بتاتا ہے کہ جس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے کے عین مطابق ہوگا اور جس کا عقیدہ حضور کے صحابہ سے ملے گا، ہدایت پر صرف وہی ہوگا جس کے عقائد و نظریات وہی ہوں جو حضور کے صحابہ کرام کے تھے۔ کما ورد فی سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، پہلے پارے میں بالکل آخر میں رب ذوالجلال نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ بے نیاز رب نے اپنے محبوب کے صحابہ سے فرمایا، اے میرے محبوب کے جان نثارو، اے میرے محبوب کے فداکارو، جس طرح تم ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان لانے کی طرح جو ایمان لائے گا، ہدایت صرف اس کے دامن میں ہوگی جو تمہارے ایمان لانے کی طرح ایمان لائے گا۔ سیدھے سادہ اور آسان لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بے نیاز رب نے اس آیت مقدسہ میں یہ فرمایا کہ میرے محبوب کو اس طرح مانو جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے مانا ہے۔ میرے محبوب کو اس طرح مانو، میرے محبوب پر اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ ایمان لائے۔ بس اسی موضوع پر میں بات کروں گا کہ صحابہ کرام کن نظروں سے حضور کو دیکھا کرتے تھے، صحابہ کرام کے دلوں میں اپنے آقا کریم علیہ السلام کے لیے جذبات کیا تھے، احترام کی کیفیات کیا تھی، عشق و محبت کی کیفیات کیا تھی۔ اس دور میں جس میرے بھائی نے یہ بات سمجھ لی، میں پوری ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ زندگی بھر وہ شخص نہ گمراہ ہو سکتا ہے نہ بھٹک سکتا ہے جس نے صحابہ کرام کے ماننے کی طرح حضور کو مانا اور جو صحابہ کرام کے ایمان لانے کی طرح ایمان لایا، وہ اپنی دنیا سے رخصتی تک حالت ایمان پر قائم رہے گا۔ صحابہ کرام کس طرح ایمان لائے؟ یہاں ایک حدیث مبارکہ علماء کرام کی موجودگی میں قرآن مجید کی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ساری باتیں عرض کروں گا۔ ایک حدیث شریف غور سے سماعت فرما لیں۔ میرے آقا کریم ناطق وحی رسول الثقلین حضور خاتم الانبیاء علیہ تحیت والثناء نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا دنیا والو، میرے تمام صحابہ یہ ستاروں کی مثل ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ جو بات عرش والے رب نے قرآن میں فرمائی، جس آیت کریمہ پر میں گفتگو کر چکا ہوں، جو عرش والے رب نے قرآن میں بات کی، آمنہ کے لال میلاد والے آقا نے اس بات کو اپنے حکمت بھرے انداز میں سمجھا دیا کہ اے دنیا والو، اگر تمہیں ہدایت کی تلاش ہے اور منزل ہدایت پر پہنچنا چاہتے ہو تو پھر میرے صحابہ کرام کی پیروی کرنا پڑے گی، ان کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس کی بھی ہدایت کے متلاشی ہو، جس صحابی کی بھی اقتداء کرو گے، وہ تمہیں منزل ہدایت پر پہنچا دے گا۔ تو قرآن کی آیت اور ایک حدیث شریف سے یہ بات ہم نے سمجھ لی
کہ ہدایت کا معیار حضور کے صحابہ ہے. ہدایت کا معیار حضور کے صحابہ ہے. آئیے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ وہ تاریخ اسلام کی مایہ ناز شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہر یا رسول اللہ کہنے والے کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے، یہی راہ حق ہے، یہی راہ ہدایت ہے، یہی راہ نجات ہے. ہمارا ایمان ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء کرام اور مرسلین اعظام کے بعد پوری بشریت میں، پوری انسانیت میں افضل اگر کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ. اور اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ صحابہ کرام معیار ہدایت ہیں، ان کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاؤ. جس طرح صحابہ نے حضور کو مانا اس طرح مانو، جس طرح صحابہ نے کلمہ پڑھا اس طرح کلمہ پڑھو گے تو ہدایت ملے گی. اگر تمہارے عقائد و نظریات صحابہ والے نہیں ہوں گے تو سمجھ لو تم بھٹک رہے ہو، راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں. آپ سب جانتے ہیں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام تشریف لائے، 313 یا 315 رسول دنیا میں تشریف لائے، لیکن ہمارے آقا و مولا کو رب ذوالجلال نے 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار بنایا اور 313 یا 315 رسولوں کا امام بنایا. حضور تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے. اسی طرح یہ بات سمجھ لیں، حضور کی امت 1.25 لاکھ نبیوں کی امتوں میں سے افضل ہے. حضور کی امت تمام امتوں سے افضل، اور اس امت کو جو اعزاز ملا، جو شرف ملا، بے نیاز رب نے قرآن میں بیان فرمایا. سنیے اللہ کا قرآن. بے نیاز رب نے فرمایا کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ. او مدینے والے کے غلاموں، اپنا سٹیٹس، اپنا مقام اور مرتبہ پہچانو. بے نیاز رب نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمام امتوں میں سے بہترین امت، خیر امہ کا لقب ملا. اسی طرح یہ میرے آقا کی حدیث ہے، اور غور سے حدیث پاک سنیے تاکہ آنے والی گفتگو سمجھنا آسان ہو جائے. میرے آقا کریم نے فرمایا فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کما فضلی علیہم. حضور نے فرمایا دنیا والوں، میرے تمام صحابہ کو پہلے تمام انبیاء کرام کے صحابہ پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح مجھے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت حاصل ہے. فضل صحابتی علی صحابت الانبیاء والمرسلین کا فضلی علیہم. جس طرح مجھے 1.25 لاکھ نبیوں پر 315 رسولوں پر فضیلت حاصل ہے، میرے تمام صحابہ کو پہلے تمام نبیوں کے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے. اور پھر سیدنا صدیق اکبر گروہ صحابہ میں، اجتماع صحابہ میں، جماعت صحابہ میں سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے، وہ ہستی ہے جن کو نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد پوری انسانیت میں فضیلت حاصل ہے. اور یہ فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی کسی کو کوئی فضیلت ہوتی ہے اس فضیلت کا کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے. میں اور آپ مل کر یہ اس بات میں غور کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے، وہ کون سا ایسا معاملہ ہے، وہ کون سی ایسی بات ہے جس نے ابو بکر صدیق کو اٹھا کر انبیاء و مرسلین کے بعد پوری انسانیت میں
میں افضل بنایا. اس چیز کی تلاش کریں آپ بھی اور میں بھی. وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی بات ہے جس نے صدیق اکبر کو افضل بنایا؟ کسی عالم کی بات نہیں بتا رہا، کسی قاری امام و خطیب کی بات نہیں بتا رہا، میں آمنہ کے لال کی بات بتا رہا ہوں. میرے میلاد والے آقا، قیامت کے دن گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا، میزان پر جلوہ گر ہو کر امت کی اعمال تلوانے والے آقا، اور حوض کوثر پر جلوہ فرما ہو کر اپنی امت کو جام کوثر بھر بھر کے پلانے والے آقا، اور پل صراط پہ رونق افروز ہو کر رب سلم کی صداؤں میں امت کو گزارنے والے آقا. میرے آقا نے فرمایا دنیا والو سنو، آنے والی نسلوں یاد رکھو، رحمت کائنات، نور مجسم، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فضل ابو بکر علی الناس لا بکثرت صلاۃ ولا بکثرت صوم ولا بکثرت. دیکھیے میرے آقا کی حدیث کا مضمون کتنا حکمت بھرا ہے. تاجدار مدینہ، سور قلب و سینہ، میرے آقا نے فرمایا لوگوں، ابو بکر صدیق کو باقی لوگوں پر فضیلت اس لیے نہیں دی گئی کہ دوسرے لوگوں سے انہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی. لا بکثرت صلاۃ، نمازوں کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی، روزوں کی وجہ سے فضیلت نہیں ملی. لا بکثرت صوم، اس لیے فضیلت نہیں دی گئی کہ صدیق اکبر دوسرے لوگوں سے نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، دوسرے لوگوں سے روزے زیادہ رکھتے تھے، دعوت و تبلیغ کا کام دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا، اس لیے فضیلت نہیں دی گئی. تو پوچھا بے نیاز رب، پھر فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ پھر فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا اپنی زبان اقدس سے وہ فرماتے ہیں، حضور اپنی مرضی سے تو بولتے ہی نہیں. حضور اپنی مرضی سے بولو، حضور اپنی مرضی سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے تو حضور بولتے ہی نہیں، تو پھر سوچنا پڑے گا. میرے آقا نے فرمایا اے ابو بکر، تجھے لوگوں پر اس لیے فضیلت نہیں دی گئی کہ تم نے دوسروں سے نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، تم سے دوسرے لوگوں سے روزے زیادہ رکھے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام، جہاد دوسرے لوگوں سے زیادہ کیا ہے. فرمایا اس لیے فضیلت نہیں گئی، فضیلت اس لیے دی گئی ہے الا ما بکر فی قلبک. اے ابو بکر، تیرے دل میں اللہ نے میرے لیے جو تعظیم توقیر کے جذبات اور جو محبت و پیار تیرے دل میں میرے لیے رکھا ہے، اس محبت، اس احترام، اس تعظیم و توقیر کی بنیاد پر تجھے باقی تمام لوگوں پر فضیلت. اس حدیث سے نتیجہ کیا نکلا؟ نماز وہاں نہیں پہنچاتی، روزہ وہاں نہیں پہنچاتا، عبادات وہاں نہیں پہنچاتی جہاں مدینے والے کا پیار، محبت و عشق پہنچاتا. آپ ناراض ہوں گے، آپ ناراض ہوں گے کہ جناب یہ کیا کہہ دیا کہ نماز وہاں نہیں پہنچاتی، روزہ وہاں نہیں پہنچاتا، حج وہاں نہیں پہنچاتا. غور سے سنیے ذرا، علماء تشریف فرمائے، میں ان کا دامن پکڑ کے کہتا ہوں، قابل احترام یادگار اسلاف پاسبان مسلک اعلی حضرت تشریف فرمائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ صحابی کیسے بنتا ہے؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے نمازیں زیادہ پڑھی ہوں، جس نے روزے زیادہ رکھے ہوں، جس نے حج زیادہ کیے ہوں. ہمارا تو عقیدہ ہے پوری دنیا کے اولیاء کاملین راسخین جمع ہو جائیں، کسی صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے. تو پھر سجنا ذرا سوچ، پھر صحابی بنتا کیسے ہے؟ اگر یہ نقطہ تیری سمجھ میں آ گیا، میں سمجھوں گا کہ میرا بیان تو نے سمجھ لیا. میں ایسی تقریر کا قائل نہیں،
میں شور ڈال کے چلا جاؤں، نعرے لگوا کے چلا جاؤں، اور آپ سے پوچھا جائے جناب کیا بیان ہوا ہے آپ کا، یہ تو نہیں پتا پر مولوی نے بٹ کٹ دیتے پڑے، ایسی تقریروں کی ضرورت نہیں۔ اب پڑھا لکھا دور ہے، کچھ سمجھنا پڑے گا، جذبات سے ہٹ کر حقائق کی دنیا کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، جیسا طیب و طاہر سچا سچا کھڑا عقیدہ یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے، خدا کی دھرتی پر ایسا پاکیزہ عقیدہ ہے۔ صحابی بنتا کیسے؟ علماء تشریف فرمائے، میں تو ادنا سا طالب علم ہوں، صحابی کی ڈیفینیشن، صحابی کی تعریف پہلے سنیے کہ صحابی کہتے کسے؟ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حیاتہ مع الایمان ومات علیہ، صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور انہی ایمان والی نظروں کو لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اسے کہتے ہیں جو نماز پڑھے وہ نمازی، جو حج کرے وہ حاجی، جو جہاد کرے وہ غازی۔ لیکن صحابی تو اسے کہتے ہیں جو ایمان کی نظروں سے رخ مصطفیٰ کے جلوہ زیبا کو اپنے قلب و جگر پر نقش کر لے، اس سعادت مند خوش نصیب کو صحابی کہتے ہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور یہی بات بریلی کے تاجدار نے کہی، ہمارے ایمان و عقائد کی حفاظت کرنے والی شخصیت سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا، دیکھیے ذرا کیا خوبصورت انداز ہے، فرماتے ہیں اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں بھائی، بزرگوں کی سب کی بولی ایک ہے، یہ ہم ہیں جنہوں نے بہت دور دور کر دیا سب کو۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، میں ایک ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، جو بات بریلی کے تاجدار نے کہی وہی بات پیر میرے علی شاہ گولڈوی نے کہی، اور وہی بات قلندر لاہوری ڈاکٹر اقبال نے کہی۔ دیکھیے ذرا، امام فرماتے ہیں اللہ کی سر تبا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے۔ بھائی ایمان کی جان تو حضور کی ذات ہے۔ ڈاکٹر اقبال سے پوچھا تو یہی بات تو اقبال نے کہی ہے۔ اقبال کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے او نوجوانوں، قرآن کا مغز، ایمان کی روح اور دین کی جان، یہ رحمت للعالمین کی محبت کا نام ہے۔ تاجدار گولڈا شریف مرزائیت و قادیانیت و فتنہ انکار ختم نبوت میں بڑی آخری کیل ٹھونکنے والے پیر مہر علی شاہ، وہ فرماتے ہیں جب حضور کی زیارت ہوئی نا حالت بیداری میں، بھئی خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے تو کیا بات، ہم ترستے ہیں اے آقا خواب میں جلوہ زیبا سے مشرف فرما دیجئے۔ دعائیں لوگ مانگتے ہیں، اللہم شرفنا بزیارت النبی الامین
فی حیاتنا و بعد مواتنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرما، لیکن ان خوش نصیبوں کا کیا مقام جنہوں نے جاگتے ہوئے رخ مصطفیٰ کی زیارت کی۔ اور بریلی کے تاجدار کو جب حالت بیداری میں تاجدار مدینہ کا دیدار ہوا، لذتیں حلاوتیں حاصل ہوئی، تو میرے امام نے کہا پیش نظر وہ نوبہار، پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو ہے دل بے قرار، روکیے سر کو روکیے یہی امتحان۔ اور یہی بات پیر مہر علی شاہ کو جب حضور کا دیدار ہوا نا حالت بیداری میں، فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں۔ حضور کا جلوہ زیبا نگاہوں کے سامنے ہے، اور تاجدار گولڈا شریف فرما رہے ہیں فاتح مرزائیت و قادیانیت۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان شانہ سب بڑھیا۔ بھئی یہی تو بات بریلی کے تاجدار نے کی، اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ۔ اور پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں سچ آکھاں تے رب دی جس شان تو شانہ۔ تمام اولیاء کاملین ان کی بولی ایک ہے، ان کا نظریہ ایک ہے، ان کا عقیدہ ایک ہے۔ کون کہتا ہے ہم تم میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو، کس دور میں آپ جی رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر کو یہ مقام ملا تو مقام کس وجہ سے ملا؟ فرمایا ابو بکر تیرے دل میں اللہ نے میرا جو پیار رکھا ہے نا، میرا جو وہ انوکھا ہے، وہ پوری امت سے نرالا ہے۔ اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ پوری امت میں سب سے بڑے مومن حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے بڑے مومن۔ آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ ہم چیک کرنا چاہیں کہ ہمارے ایمان کا درجہ کیا ہے، ہم میں سے کوئی اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرے ایمان کا درجہ کیا ہے، بریلی کے تاجدار نے بتایا کہ اپنے من کی دنیا میں جھانک کے دیکھ، جتنا تیرے دل میں مدینے والے کا پیار ہوگا اتنا بڑا تو مومن ہوگا۔ جتنے سامعین و حاضرین اس وقت مسجد میں تشریف فرما ہے، آپ اپنی قلبی کیفیات کو دیکھیں، جس قدر آپ کے دل میں حضور کا پیار ہوگا اتنے بڑے آپ مومن ہوں۔ اور ہر مومن کی الگ کیفیات ہے، ہر مومن کی الگ کیفیات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر تاجدار صحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہ وہ ابو بکر صدیق ہے کہ آمنہ کے لال نے فرمایا لوگوں جس کسی نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دنیا میں دے دیا ہے۔ ابو بکر وہ ہے جس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن عرش والا رب دے۔ آؤ ذرا صدیق اکبر کی بات سنتے جاؤ، جہاں سے بات شروع کی تھی کہ عقیدہ وہ جو صحابہ کا، نظریہ وہ جو صحابہ کا۔ اگر تیرا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے مل گیا، ان کے عقائد و نظریات کے مطابق تیرے افکار و نظریات ہیں، تو میں تجھے سیلیوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ تیرا عقیدہ وہ ہے جو مدینے والے کے صحابہ کا عقیدہ۔ آؤ صدیق اکبر سے ذرا پوچھو، غزوہ تبوک کا موقع ہے، میرے آقا نے فرمایا علماء موجود ہیں، بات غلط کروں گا مجھے ٹوک دیں۔ میرے آقا نے فرمایا لاؤ کون ہے، مجھ سے سودا کرو۔ سرکار نے فرمایا مجھ سے سودا کرو، مال مجھے دے دو، جنت مجھ سے لے لو۔ کون ہے جو سودا کرے گا؟ من جہز جیش الاسرا
فلہ الجنہ، جو لشکر اسرت کی کفالت کرے گا میں مصطفیٰ اسے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ جاؤ مال لے کے آؤ، لاؤ مال، مصطفیٰ آج تم سے جنت کا وعدہ کر رہا ہے۔ صحابہ گئے مال لینے، گلی میں جا رہے ہیں، جاتے جاتے عمر فاروق اعظم، وہ عمر جس کو رب سے مانگ کے لیا، جس کو رب سے، وہ سوالات صحابہ مدینے والے کے مرید ہیں، عمر بن خطاب مصطفیٰ کی مراد ہے۔ گلی میں جا رہے ہیں صحابہ، کہاں جا رہے ہیں؟ مال لینے۔ لاؤ مال مجھے دے دو جنت لے لو، مال مجھے دے دو جنت لے لو۔ صحابہ مال لینے گئے، عمر جاتے جاتے کہتے ہیں ہر موقع پر مال خرچ کرنے میں ابو بکر پہلا نمبر لیتا ہے، آج میں اتنا مال لاؤں گا، اتنا مال لاؤں گا، میں عمر سے آگے بڑھ جاؤں، ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں، آج میں مال خرچ کرنے میں میرا صف اول میں نام ہوگا، ٹاپ آف دی لسٹ میرا نام ہوگا، میں مال لینے جا رہا ہوں، اتنا مال لاؤں گا، اتنا مال لاؤں گا، اتنا مال۔ آج جب لسٹ بنے گی میرا نام ٹاپ آف دی لسٹ ہوگا۔ گئے مال لینے سب صحابہ، واپس آئے نا تو حضرت عمر آ رہے ہیں، میرے آقا نے آتے ہی پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو؟ جاتے جاتے کہہ رہے تھے اتنا مال آج آئے گا، پہلا نمبر آج میرا ہوگا۔ فرمایا کتنا مال لائے ہو؟ عمر کہتے ہیں جی تو بنصف مالی، حضور گھر کے سامان کے دو حصے کیے ہیں، آدھا بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، اور آدھا سامان لے آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں، آدھا بیوی بچوں کے لیے۔ حضور ابھی گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ کشتہ عشق رسالت، پروانہ شمع جمال مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق مال لے کر آئے، اور آپ کے قدموں پہ جب نشاور کیا، رحمت کائنات ناطق وحی نے پوچھا ابو بکر کتنا مال لائے ہو، کتنا مال لائے ہو؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا میں نے تو گھر میں سوئی بھی نہیں چھوڑی، یہ کپڑے سینے والی سوئی ہوتی ہے نا، صدیق کہتے ہیں حضور میں نے تو وہ بھی نہیں چھوڑی، کل اثاثہ جو کچھ گھر میں موجود تھا ہر چیز اٹھا لایا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو بڑے غور سے جملہ سنیے، بلکہ میں چاہوں گا کہ دل پہ لکھ لیجئے، اگر ممکن ہو تو دل پہ لکھ لو، دل پہ لکھ لو۔ فرمایا تو اہل و عیال کے لیے کیا، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ما ابقیت لأہلک ما خلفت لأہلک، دونوں طرح روایت میں لفظ ہیں۔ ابو بکر بیوی بچوں کے لیے گھر میں کیا چھوڑا ہے، بیوی بچوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ سنیے صدیق کا جواب، ابو بکر صدیق کا جواب سنیے، کہتے ہیں ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ ہائے ہائے، گھر میں اللہ اور اس کا۔ اب صحابہ حضور کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ میں اکثر یہ کہتا ہوں، ایک دودھیا بلب ہوتا تھا کسی زمانے میں، وہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ فیوز ہے یا نہیں، اور دوسرا بلب تو باہر سے ہی دیکھ کے ایسے کر کے دیکھتے تھے، کہتے تھے بلب فیوز ہے، اور دودھیا بلب کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور اس کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں نا، ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کو ہولڈر پہ لگاتے ہیں، پھر بٹن آن کرتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ فیوز ہے یا کہ اس میں کچھ رمق باقی ہے۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں اگر دیکھنا ہو کہ ایمان کا بلب روشن ہے یا فیوز ہے تو صدیق اکبر کے جملے پڑھ دو اور چہرے کا تاثرات، چہرے کا جغرافیہ پڑھ لو، اگر تو چہرے پہ رونق آ جائے سمجھو ایمان کی لائٹ روشن ہے۔ اور صدیق اکبر کا جواب سنتے ہی چہرے کا جغرافیہ بدل جائے تو سمجھ لو کہ بلب ایمان والا فیوز ہے۔
یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ حضور گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ کیا حضور نے فرمایا میں تو یہاں بیٹھا ہوں گھر میں کیسے چھوڑا ہے؟ اقبال سے رہا نہ گیا، اقبال نے کہا پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ الحمدللہ۔ آئیے ذرا بات طول نہ پکڑ جائے، قصہ محبت طویل ہو جاتا ہے جب چھڑتا ہے نا۔ آئیے حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ ابھی صدیق اکبر کی حیات کا ایک ورق میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، ایک باب کا ابتدائی عنوان صرف پڑھ کے سنایا ہے۔ اب چلتے ہیں اس ہستی کی بارگاہ میں جس کو رب سے مانگ کے لیا تھا، جس کو رب سے اور مانگ کے لیا تھا، یہ خطاب کا بیٹا عمر۔ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ حجر اسود کا بوسہ لینے لگے۔ دیکھیے عقائد صحابہ کے، حضور کی ذات کے حوالے سے میں خاص طور پر عرض کر رہا ہوں۔ بوسہ لیں، یوں ہاتھ رکھا ہوا ہے حجر اسود، ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر۔ جیسے ہی حجر اسود کو کس کرنے لگے، بوسہ لینے لگے نا، ایک ہاتھ ادھر ایک ادھر، قریب ہونٹ لے گئے نا تو دونوں ہاتھ نیچے کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ جو ساتھ تھے نا، عمر کیا ہوا؟ آپ تو بوسہ لینے لگے تھے، حجر اسود کو چومنے لگے تھے، ہوا کیا؟ ایک دم آپ پیچھے ہٹ گئے۔ آپ حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں حجر اسود تو ایک پتھر ہے، تو ایک، میں اللہ کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے رسول اللہ کی تو بوسہ گاہ نہ ہوتا۔ تو نے میرے آقا کے ہونٹوں کے بوسے نہ لیے ہوتے، عمر تمہیں کبھی نہ چومتا۔ میں تو تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں تو نے میرے آقا کریم کے ہونٹوں کو مس کیا ہے، تو حضور کی بوسہ گاہ۔ عمر نے یہ بات سمجھائی کہ حجر اسود ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، حجر اسود ہے تو نسبت مصطفیٰ سے۔ پھر حضرت عمر نے اس کا مرادی معنی سنا دوں آپ کو۔ حضرت عمر نے کہا ہم تو کب کے پتھر چھوڑ چکے تھے، آج پتھر چومتے پھرتے ہیں، آج پتھر چومتے پھرتے ہیں۔ کیوں چوم رہے؟ حضور، تو نے میرے حضور کے ہونٹوں کو بوسہ دیا تو حضور کی بوسہ گاہ ہے، میں اس لیے تجھے چوم رہا ہوں۔ دیکھیے حضرت عمر کے دل میں حضور کے لیے کیا جذبات تھے، کیا نظریات تھے، کیا عقیدہ تھا۔ اللہ اکبر۔ چلیے حضرت عثمان کے پاس چلتے ہیں۔ یہ عثمان غنی وہ ہے جس کے بارے میں آمنہ کے لال نے فرمایا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے بھی حیا کرتے۔ ابن عساکر کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی الملائکۃ منہ، میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے۔ ذی النورین، جامع قرآن، کامل الحیاء والایمان، سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر، بیعت رضوان کے موقع پر۔ توجہ رکھیے حضرات، بڑے غور سے سننے والی بات ہے۔ میرے آقا کے سفیر بن کے گئے عثمان مکے میں قریش مکہ سے مذاکرات کے لیے۔ قریش مکہ نے کہا عثمان تیرے اور ہمارے پرانے خاندانی تعلقات ہیں، تیرے لیے اجازت ہے کعبے کا طواف بھی کرو، کعبے کا
طواف بھی کرو، عمرے کرو، بوسے لو حجر اسود کے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھو، تمہیں اجازت ہے۔ لیکن تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کو اور ان کے ساتھ آنے والے 1400 صحابہ کو ہم اجازت نہیں دیں گے، تمہارا ہمارا پرانا تعلق ہے، اس تعلق کی بنیاد پر تم طواف بھی کرو، حجر اسود کے بوسے بھی لو، تمہیں اجازت ہے، مگر ان کو اجازت نہیں۔ دیکھیے حضرت عثمان کا حضور کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ حضرت عثمان نے پتہ کیا جواب دیا؟ واللہ، قسم کھائی، پڑھیے حدیث مبارکہ، واللہ لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں کعبے کا طواف اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک میرے آقا و مولا کعبے کا طواف نہیں کرتے۔ عثمان کون ہوتا ہے طواف کرنے؟ اور ڈھل مل یقین لوگوں کا پتہ کیا حال ہے؟ چلو مینو تے اجازت لگ گئی، میں تے موجاں لواں نا، مینو تے موج ہے، مینو تے اجازت میں تے کراں نا، وہ پھر ویکھی جائے گی آپ۔ نا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، طواف ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، میرے آقا کو طواف کے لیے روکا جائے۔ عثمان نے کہا کہ میرا ایمان اجازت نہیں دیتا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ کو روکا جائے، اور عثمان طواف کرتا رہے۔ فرمایا قسم ہے اس رب العزت کی، میں طواف نہیں کروں گا جب تک میرے آقا کعبے کا طواف نہیں کرتے۔ صحابہ کا سپاہی بننا آسان ہے، سپاہی کہلانا آسان ہے، لیکن عقیدہ رکھنا بڑا استقامت کا کام ہے۔ عثمان غنی نے کہا کہ نہیں، آقا کریم کو روکو تو میں طواف کرتا پھروں، مزے لیتا پھروں، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک کتاب میں تو یہاں تک لکھا ہے عثمان جب کعبے کے قریب سے گزرنے لگے تو آنکھوں کو بند کر لیا۔ پوچھا عثمان کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، دیش کی طرف ایک نگاہ کرنا عبادت؟ کہا عبادت ہے، مانتا ہوں عقیدہ ہے، مگر رسول اللہ کو زیارت کعبہ سے روکا جائے اور عثمان زیارتیں کر رہا ہے۔ کہا زیارت اس وقت کروں گا جب میرے آقا زیارت کرے۔ لائیے معیار ہدایت کا میرے آقا کے صحابہ، ہدایت کا معیار میرے آقا کے صحابہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، نماز عصر قضا ہو گئی، اور قضا کیسے ہوئی؟ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آ گئے، اور میں علی میں تھوڑی دیر استراحت کرنا چاہتا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نماز عصر ادا فرما کے آ رہے تھے، تشریف لا رہے تھے۔ حضرت علی کی گود میں میرے آقا نے سر اقدس رکھا اور حضور آرام فرما ہو گئے۔ کیسا منظر ہوگا، کیسا منظر ہوگا، گود حیدر کرار کی، سر اقدس رسول کائنات کا، حضور آرام فرما ہو گئے، آرام فرما ہو گئے۔ حضرت علی نے ابھی عصر کی نماز پڑھنا تھی، دیکھا کہ سورج غروب ہو گیا۔ جیسے ہی سورج غروب ہو رہا تھا، سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک نماز قضا ہو رہی ہے، آنسو آئے تو رخسار مصطفیٰ پہ گرے۔ میرے آقا نے فرمایا علی کیوں رو رہے ہو؟ آقا وہ دیکھیے سورج غروب ہو گیا، میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ فرمایا علی میری شریعت میں مسئلہ ہے، قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو، جب نماز قضا ہو جائے تو قضا پڑھ لو، اگر قضا ہو گئی ہے تو فکر کی کیا بات ہے؟ لیلۃ التاریس کا واقعہ مشکات شریف میں موجود ہے، قضا ہو گئی تو پڑھو۔ اب حضرت علی پاک نے پتہ کیا کہا؟ سنیے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی بات سنی نا، اب مولا علی کی بات سن۔ یہ ہے صحابہ کا عقیدہ،
مولا علی نے کہا حضور آپ کے ہوتے ہوئے اب میں قضا پڑھوں؟ وہ تواڈے ہوندے اسی ہن قضا پڑھنی؟ کچھ سمجھ آئی ہے؟ ہاں، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگائے، میں اپنے امام کا کلام پڑھتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ اوئے ہائے، تاجدار بریلی بولا مولا علی نے واری، یہ ہے عقیدہ، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی، اور نماز وار دی۔ نماز وار دی کا معنی قربان کر دی، کس میں؟ میرے مصطفیٰ کی استراحت پر، آرام پر۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اپنی نماز وار دی، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی۔ جگایا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آرام مصطفیٰ میں خلل نہ آئے۔ آرام مصطفیٰ میں نماز وار دی مگر آقا کو بیدار نہیں کیا۔ اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو سناؤں پھر؟ واقعی نیند نہیں آئی آپ کو؟ ماشاءاللہ، لو سنو پھر، کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ جو مومن ہوگا نا کلیجہ ٹھر جائے گا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی یہ بات سن۔ علی قضا میری شریعت میں، میرے دین کا مسئلہ ہے، جس کی نماز قضا ہو پڑھو قضا نماز۔ حضور آپ کے ہوتے میں قضا پڑھوں گا۔ اب میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اگر توجہ ہو، ایک بچے سے لے کر بزرگ تک، میرے جوانوں، میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، توجہ رکھو، سمجھو مقام مصطفیٰ۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے معاذ نام مصطفیٰ۔ یہ دل تے حضور دے ٹھہرن دی جگہ ہے، اے حضور دے ٹھہرن دی جگہ ہے دل مومن دا۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ، آبروئے معاذ نام مصطفیٰ۔ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ جب علی نے کہا نا کہ حضور ان تواڈے ہوندے اسی قضا پڑھنی ہے، میرے آقا نے حضرت تشریف فرمائے، حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ، سنو حدیث پاک۔ آمنہ کے لال نے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے، اور بیعت رضوان پر 1400 صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ عرش والے رب نے قرآن میں آیتیں نازل کر دی، پیارے مدینے والے محبوب، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوب تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کرتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں۔ کوئی ہاتھ حضور کے ہیں، اس صحابہ نے کس کے ہاتھ پہ بیعت کی؟ حضور کے ہاتھ پہ۔ بے نیاز رب فرماتا یبایعون اللہ، محبوب یہ تیرے ہاتھ پہ کب بیعت کر رہے ہیں؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ پہ۔ پھر کہنے پہ مجبور ہوں، عشق نے لاچار کیا، دل نے مجبور کیا، میں گناہگار نہ تھا، میرے دل نے گناہگار کیا۔ ہاتھ اٹھائے نا، حضور نے فرمایا اللہم ان علیا کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک۔ اچھا، اس جملوں پہ ذرا غور کرنا۔ کاش عربی زبان سے آشنا آدمی کو بیٹھا ہو مجمع میں، علماء تو مستثنا ہیں، یہ تو علم کے ماشاءاللہ آفتاب و ماتاب ہیں، آدمی تڑپ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہم ان علیا کان فی طاعتک وفی طاعت رسول، اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ سمجھو میرے بھائی، میرے بیٹے نوجوان، ذرا سمجھ حضور کیا فرما رہے ہیں۔ اللہم ان علیا کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک، اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت۔ علماء کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے معذرت کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت میں تو تب تھے نا جب حضور کو جگا کر نماز پڑھ لے۔ سمجھ نہیں آئی؟
اللہ کی اطاعت میں تو تب تھے نا کہ حضور کو جگاتے، جی میں نے نماز پڑھ لیں میں آ جانا، تو حضور کو تو آرام میں خلل آنے نہیں دیا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے مجھے قرآن مجید کا سہارا لینا پڑے گا۔ تھک تو نہیں گئے؟ جب تھک جائیں تو مجھے ذرا اشارہ کر دیجیے، اگر تھکے نہیں تو پھر مزہ لو، زندگی بھر یاد کرو گے۔ قرآن مجید میں کل 40 آیتیں ہیں، ٹوٹل کل 40 آیتیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی کل کتنی آیتیں؟ 40 آیتیں اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کی حوالے، پورے قرآن میں ٹوٹل 40 آیتیں، ان میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے۔ کتنی آیتیں؟ 40 میں سے 22، 40 میں سے 22 آیت، 22 آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے۔ باقی کتنی بچ گئی؟ سارے بولیں لو، پھر دل پہ لکھ لو، 18 آیتیں ایسی ہیں جس میں بے نیاز رب نے اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ میرے نوجوان بھائی، میں تیری توجہ چاہتا ہوں، کالجوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے میرے بیٹوں، بچوں، 40 آیتیں قرآن میں ایسی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ذکر ہے۔ 22 آیتیں قرآن میں، ان 40 میں سے 22 آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا اکٹھا ذکر ہے، لیکن اور 18 آیتیں ایسی ہیں جن میں بے نیاز رب نے اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا، صرف رسول کریم کی اطاعت کا ذکر کیا۔ 18 آیتیں رسولوں کی اطاعت کا ذکر، ان میں اللہ نے اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ بے نیاز رب ان 22 آیتوں میں بے نیاز رب اپنی اطاعت کا بھی ذکر کیا ہے، اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی ذکر کیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، لیکن ان 18 آیتوں میں اپنی اطاعت کا بے نیاز رب ذکر ہی نہیں فرما رہا، صرف رسول کریم اور رسولوں کی اطاعت کا ذکر ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب اس کا جواب تلاش کرنے کے لیے نکلا تو جواب بھی قرآن سے نکل آیا، اس بات کا جواب بھی قرآن سے نکلا کہ بے نیاز رب 18 آیتوں میں صرف رسول کریم کی اطاعت کا ذکر، اپنی اطاعت کا بے نیاز رب ذکر ہی نہیں کیا۔ اور میں قرآن نہیں پڑھا، پڑھ قرآن، تجھے جواب ملے گا، اور جواب قرآن سے ملتا ہے۔ اگر آدمی نکلتا ہے نا جواب ڈھونڈ رہے تو جواب قرآن سے ملتا ہے، جواب پھر قرآن سے ملتا ہے۔ پہلے اس کا معنی سمجھ لو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بڑے لوگوں نے ترجمے کیے، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اللہ کے۔ بولو یار، تھک گئے ہو؟ تھکنا تو مجھے چاہیے، بیان میں کر رہا ہوں، آپ تو مزے سے سن رہے ہیں، لیکن آپ اتنا تھک گئے ہیں، پتہ نہیں کیا بات۔ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کا معنی ہے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اللہ کے۔ اکثر نے یہی ترجمہ کیا ہے، لیکن کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، ایک ترجمہ سب ترجموں پہ بھاری ہے۔ میرے امام نے ترجمہ کیا اطیعوا اللہ و اطیعوا، دیکھو کیسا پیارا ترجمہ ہے، عام فہم، ان پڑھ بے پڑھا بندہ بھی سمجھتا ہے۔ میرے امام نے ترجمہ کیا کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن میں، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اللہ کے رسول۔ لو بتاؤ کتنا نکھرا ہوا شفاف ترجمہ ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اللہ کے رسول کا۔
اب آؤ اس کا جواب میں ڈھونڈنے کے لیے نکلا کہ 18 آیتوں میں بے نیاز رب نے محبوب کی اطاعت کا ذکر کیا، اپنی اطاعت کا ذکر ہی نہیں کیا۔ پر میں قرآن نہیں پڑھا، پڑھ قرآن، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جواب قرآن دے رہا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا اللہ کا۔ جس نے حکم مانا رسول کا اس نے حکم مانا۔ اب آئیے واپس چلتے ہیں ذرا۔ اللہم ان علی کان فی طاعتک و فی طاعت رسول۔ بھئی علی اللہ کی اطاعت میں تو تب تھے جب حضور کو جگاتے، تو جب جگایا نہیں، حضور کا حکم مانا، میں آرام کرنا چاہتا ہوں تو بے نیاز رب نے نقطہ سمجھا دیا قرآن میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ علی نے اگر حکم مانا ہے رسول کا، وہ در حقیقت حکم مانا ہے اللہ کا۔ حضور نے جب فرمایا نا، اب میرے آقا نے یہ انگشت مبارک، توجہ رکھو میری طرف، انگشت مبارک سے ڈوبے ہوئے سورج کو حضور نے یوں کر کے اشارہ فرمایا، سورج پلٹ کر لوٹ کر عصر کے وقت پہ آ گیا۔ اب صحابہ کی بات سنو اور صحابہ کا عقیدہ سنو۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگا کہ ڈوری کا ایک سرا سورج کے ساتھ بندھا ہے، ایک آقا کریم کی انگشت مبارک سے پلٹایا سورج کو، سورج عصر کے وقت پہ آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اندھیرا چھا گیا تھا، غروب آفتاب، لیکن جب پلٹایا آمنہ کے لال نے، خورشید کو پلٹایا، سورج کو واپس لوٹایا، سورج کی کرنیں ہم نے دیواروں پر، در و دیوار پر دیکھی۔ جب سورج عصر کے وقت پہ آ گیا، پھر میرے آقا نے فرمایا لے علی، اب عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لے۔ اب عصر کے وقت میں میرے امام تڑپے، فرمایا گئے ہوئے دن کو عصر کیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، یہ تاب و توان تمہارے لیے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، دن نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ بھئی حضرت علی کرم اللہ تعالی فرمایا نا، ہن تو اڈے ہوندے اسی قضا پڑھیے، میرا ایمان ہے، میرا اپنا ذوق ہے، کسی کتاب میں نہیں، علماء سے معذرت، میرا اپنا ایک ذوق ہے، میرا ذوق یہ کہتا ہے علی جانتے تھے مصطفیٰ چاہیں تو سورج کو پلٹاتے پہ قادر ہے۔ حضور چاہیں تو سورج کو پلٹا سکتے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں تو سورج کو پلٹا نہیں سکتے۔ اسی لیے میرے امام نے شق القمر اور سورج کے پلٹنے کو ایک ہی کلام کے ایک ہی شعر میں ذکر کیا ہے۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ حاضرین ذی وقار، حاضرین محترم، ذوی الاحترام سامعین کرام، اب صحابہ کی یہ بات عقائد و نظریات کے حوالے سے بڑے شرح و بس کے ساتھ میں نے آپ کو سمجھا دی، اگرچہ اس پر دلائل کا انبار ہے، مگر وقت میرے پاؤں کی زنجیر بن رہا ہے۔ میں آخر میں اپنے بیان اور گفتگو کے آخری حصے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام حضور سے محبت کیسے کرتے تھے، حضور سے محبت کا انداز کیا تھا۔ آج بات بات پہ لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کہاں لکھا ہے جی، کہاں لکھا ہے۔ میں نے اس دفعہ کہا، میں نے کہا چھوڑو یار، ساری عمر ہو گئی، بال سفید ہو گئے، بتاتے بتاتے کہ یہاں لکھا ہے، یہاں لکھا ہے، کہتے کہاں لکھا ہے۔ میں نے کہا بات ختم، کہہ دیا کرو یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے، جاؤ جو ہوتا ہے کر لو۔
وہ ہمارے علماء نے کتابیں لکھ لکھ کر دلائل کے انبار لگا دیے، کہاں لکھا ہے؟ میں کہا چھوڑو یار گل مکاؤ، انہاں نو آکھو سجنا اے یا رسول اللہ کہن والے دے مقدر وچ ہی لکھیا ہے۔ یہ ہمارے جو محفل کے بانی ہیں ماشاءاللہ حاجی محمد ادریس صاحب، ان کے عزیز ہیں، ہمارے فضل سبحان کے بھائی ہیں ابرار، ان کی شادی بھی ہے ماشاءاللہ، تیار ہے۔ انہوں نے جمعے پہ میں نے تقریر کی، بڑا بعد میں بڑا پیارا تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہوں دلائل ساری عمر ہو گئی دلائل دے دیا، ہوں یہ چھڈ ہی دینا چاہیے، جہدے مقدر چو منائے گا، جہدے مقدر چو نہیں منائے گا۔ میں نے کہا بات تو تیری ٹھیک ہے، دلائل تو موجود ہیں، ہم دلائل رکھتے ہیں، لیکن آؤ پھر ہم منہ توڑ جواب دینا چاہتے، جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی جو ہوتا ہے کر لو، یہ تو یا رسول اللہ کہنے والوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ بھائی ابھی 11ویں شریف 12ویں شریف کی محفلیں ابھی چل رہی ہیں، آج بھی 12ویں کی محفل نہیں ہے؟ دیکھو بار فلیکس لگی ہوئی ہے، لکھا محفلیں، بھائی میلاد مصطفیٰ بھی جاری و ساری ہے، درمیان میں 11ویں شریف کا حلوہ بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ وہ جہاں جاتے ہیں کہتے جی 11ویں، میں نے کہا 12ویں بھی ہماری، 11ویں بھی، بولو یار 12ویں بھی اور 11ویں بھی۔ اب مجھے حضرت بچپن کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ پاسبان مسلک رضا ولی کامل حضرت علامہ ابو داؤد محمد صادق رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے والد صاحب کے استاد بھائی، بڑا پیار تھا آپس میں، اور مجھے وہ جب بھی جاتا تھا بہت شفقت فرماتے تھے۔ تو گجرانوالا میں مولانا شفیع اقاڑوی صاحب آئے ایک مرتبہ، تو حاجی صاحب کی میں نے زیارت کی، فرماتے ہیں جی کدھر آئے ہو؟ ماشاءاللہ۔ میں کہا جی مولانا شفیع اقاڑوی صاحب کا بیان ہے، میں چھوٹی عمر میں تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، میں نے کہا بڑا ان کا شور ہے، کراچی سے آئے ہیں اور بڑے سونے عالم تھے، بڑے باوقار، سٹیج پہ بیٹھے، خوبصورت، پتہ چلتا تھا کہ باوقار عالم بیٹھا ہے، تقریر بھی کمال، عشق رسول میں ڈوبی۔ ان کی آج مجھے بات یاد آ گئی، تقریر کرتے کرتے مسجد میں ایک بڑا سا گھڑیال لگا ہوا تھا، فرماتے ہیں دیکھو بھئی سب گھڑیال کی طرف، سارا مجمع ادھر دیکھنے لگا، فرمایا دیکھو 11 کے بعد کیا ہے؟ لوگوں نے کہا جی 11 اور اس کے بعد ہے 12، فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ کہتے جی 1، 11 کے بعد گھڑی پہ 12، 12 کے بعد، فرمایا 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے، 12ویں والا 1 سے ملاتا ہے۔ 11ویں والا 12ویں والے سے ملاتا ہے اور 12ویں والا کہاں لکھا ہے جی؟ وہ ہمارے بچے ہیں نا چھوٹے بیچارے، اسکول میں پڑھتے کالج، جنہیں لایا گلی وہ دن چلی، وہ میرے کو ایک موڑا آ گیا 12ویں جماعت پڑھتا سی، میں نے کہنے لگا جی وہ فلانا حاجی آندا ہے، یہ کتنے لکھے ہے؟ یہ جی کتنے لکھے ہے؟ میں کہا جی انہوں 50 باری تو میں دسیا اتنے لکھے، اجے بھی نہیں پتہ لگا۔ اچھا وہ اتنے بولے ہمارے سنی، وہ جی آندا کتنے لکھے ہے؟ میں کہا جی پچھلے سال دسیا نہیں سی تینوں؟ آندا وہ مینوں یاد آ گیا، یاد آ گیا، تسی دسیا سی۔ اب یہ لوگ بڑے غور سے میری آخری 2 باتیں سن لو، زندگی بھر کام آئیں گی۔ علماء تشریف فرما ہے، میں باحوالہ بات کر رہا ہوں، بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، نبی کریم علیہ السلام کی جاسوسی کے لیے بیعت رضوان صلح حدیبیہ کے بعد مکے والوں نے ایک جاسوس بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کے نبی کی جاسوسی کر کے، اور جاسوس بھی انٹرنیشنل بین الاقوامی جاسوس، اور نام اس کا تھا عروہ بن مسعود ثقفی، بعد میں یہ مسلمان ہو گئے اور حضور کے صحابی بن گئے، لیکن اس وقت تو جاسوس اور انٹرنیشنل جاسوس، جاؤ جاسوسی کر کے آؤ حدیبیہ پر۔ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، اسلحہ کتنا ہے، ارادے کیا ہے؟ وہ جاسوسی کر کے جب آیا نا، انہوں نے کہا بھئی بتاؤ کیا آبزرویشن ہے آپ کی، تمہاری سی آئی ڈی کیا کہتی ہے؟ اس نے کہا جناب سی آئی ڈی کی کرنی ہے،
پر میں مفت مشورہ دینا بے لڑن والی غلطی نہ کر بیا جے. مسلمانوں اور ان کے نبی کریم سے لڑنے کی غلطی. انہوں نے کہا ساڑھے نو بہتے نے تعداد وچ. انہوں نے کہا نہیں بہتے نہیں تھوڑے نے تعداد وچ تھوڑے نو تھوڑے نے. انہوں نے کہا اسلحہ زیادہ ہے کوئی سامان حرب. انہوں نے کہا نہیں سامان بھی بہتا کوئی نہیں وہ تو عمرہ کرنا ہے احرام بننے ہونا لڑائی دا تے ارادہ ہی نہیں. انہوں نے کہتے پھر سانو ہوڑنا کیوں ہے روکنا کیوں ہے ٹوکنا کیوں ہے اے لڑن والی غلطی نہ کر بیا جے. انہوں نے کہا ایک شے ایسی ویکھ کے آیا ایک گل ایسی ویکھی تاں تو انہوں روکنا بھئی اے چوڑ نہ ماریا جے چوڑ نہ ماریا جے لڑن والی غلطی نہ کر بیا جے. علماء بیٹھے ہیں بخاری کی حدیث ہے انہیں آخر رہی تو کیسر فی ملکہ و کسرا فی ملکہ و نجاشی فی ملکہ. انہیں کہا یہ تو انہوں پتہ نا میں انٹرنیشنل جاسوس ہاں میں کوئی عام جاسوسی نہیں کہ مسجد امام دی جاسوسی کرنا. میں جاسوسی کرنا بادشاہ ماں دی. ایک جاسوس ہوں جڑا مسجد وچ امام دی جاسوسی کردا ہے وہ دی نشانی دس دیں وہ تسبیح پڑھ کے دے دیوار دے نال پیندا پھر دا تسبیح ویندا مولوی والے حقیقت تسبیح پھڑی وہ دی ڈیوٹی ہے انہیں ویکھنا کیڑا آیا بندہ کیڑا گیا ہے. مولوی کی کردا ہے وہ جاسوسی کردا ہے. انہیں آخیا میں کوئی عام جاسوس نہیں میں تے بادشاہاں دی جاسوسی کی تھی. رائی تو بخاری شریف کی حدیث رائی تو کیسر فی ملکہ ہی میں کیسر روم دی جاسوسی کی تھی. میں ایران دے بادشاہ کسرا دی جاسوسی کی تھی. حبشے دے بادشاہ نجاشی دی جاسوسی کی تھی. انہیں کہا دعائی خدا دی دعائی خدا دی میں دنیا دے کسے بادشاہ دی او تعظیم دی نہیں ویکھی جیڑی غلامان محمد اپنے نبی پاک دی تعظیم. ہائے ہائے ماشاء اللہ. سنو صحابہ کا عقیدہ سنو صحابہ کا عقیدہ. اس نے کہا میں نے دیکھا ہے بادشاہوں کا وہ تعظیم وہ ادب و احترام و توقیر نہیں ہوتی جو حضور کے غلام اپنے آقا کی تعظیم کریں. انہوں نے کہا وہ کچھ سانوی دسنا کی ویکھے ہی. اس نے کہا کہ جب مسلمانوں کے نبی ان کے آقا و مولا وضو فرماتے ہیں نا تو یہ جو جان نثار ہیں فداکار ہیں صحابہ یہ وضو کا مستعمل پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں اور سینوں پہ مل لیتے. اس نے کہا جو جیڑی قوم اپنے نبی دے وضو دا استعمال شدہ پانی نہیں تھلے ڈکن دیندی خون کے میں ڈکن دے گی. انہیں کہا تاں آکھے بے چوڑ نہ ماریا جے لڑن والی غلطی نہ کر بیا جے. یہ جان نثار نے حضور دے صحابہ. لو ایمان سے بتاؤ میں صحابہ کے عقائد پر بات کر رہا ہوں پورا موضوع ہی آج یہ ہے لیکن دیانتداری سے مجھے بتاؤ علماء تشریف فرما ہیں قرآن دی کسی آیت وچ لکھے ہے بے حضور وضو فرمان تے پانی لے کے چہرے تے ملو. قرآن وچ بولو یار میں تقریر کر رہا تسی کیوں پریشان ہو. قرآن وچ کدھر نہیں لکھیا بھی نبی پاک وضو کرن تے انہاں دا پانی لے کے چہرے تے سینے تے ملو. قرآن چ کوئی نہیں. چلو علماء تشریف فرمانے میں تے طالب علم ہاں کسی ضعیف حدیث ہی ہے کہ حضور نے کدی فرمایا ہوئے میں وضو کراں تے میرا پانی لے کے چہرے تے ملو. نہ قرآن وچ نہ دلیل ہی کوئی نہیں. کتنے لکھیا ہے میں کہ پتر کدھر نہیں لکھیا یہ کدھر نہیں لکھیا یہ نہ قرآن بھی سے لکھیا نہ پر صحابہ نے کام کیتا کہ نہیں کیتا. بولو یار آخری لمحے نے تھوڑا جا ساتھ دیو. صحابہ نے کام کیتا کہ نہیں کیتا. حضور دے وضو دا استعمال شدہ پانی لے کے چہرے تے سینے تے ملیا کہ نہیں ملیا. تے نہ قرآن بھی تے نہ دی لکھے کدھرے نہیں وہ لکھے کدھرے نہیں. کیوں صحابہ نے کام کیوں کیتا نہ قرآن بھی
نہ حدیث وچ نہ کدی نبی پاک نے فرمایا. صحابہ نے کم کر کے دسیا او قیامت تک آنے والے نبی پاک دے غلاموں محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. ہائے ہائے محبت دلیل کی محتاج. محبت دلیل کی محبت دلیلہ نہیں ڈھونڈ دی. پھر صحابہ نے کام کیتا. نماز دے اندر صحابہ نے نبی پاک ول ویکھیا کہ نہیں ویکھیا؟ بخاری شریف پڑھو تو قرآن دی کسی آیت چ لکھیا کہ حضور وال نماز پڑھو تو حضور وال ویکھیا کرو. گزرے کدی نبی پاک نے فرمایا نماز پڑھاواں تو میرے وال ویکھیا کرو؟ کدی نہیں فرمایا. وہ دلیل ہی کوئی نہیں. نہ کدھرے لکھیا آندا جی کتنے لکھیا؟ میں کہ لکھیا کدھرے نہیں. پر بخاری وچ یہ لکھیا ضرور ہے سجنا. یہ بخاری وچ یہ نہیں لکھیا بے کرو اے کرو، لیکن صحابہ نے ایک کام کیتا. لو جی ایک آخری میری گل ہے. بخاری شریف دی حدیث تے میں ختم کر لگا. قرآن دی آیت تو شروع ہے اساں تے حدیث تے آ کے مکان لگا. صحیح علماء بیٹھے نے. صحیح بخاری شریف وچ حدیث ہے نہ نبی پاک نے فرمایا ہے نہ قرآن دی آیت وچ کہ حضور نماز دے دوران آ جان تے میرے سونے محبوب ال ویکھیا کرو. نہ قرآن وچ لکھیا نہ بس صحابہ نے کم سجنا کیتا ہی. تے کتنے لکھیا کیتا ہے؟ یہ بخاری شریف. جس دن ساڈے نبی پاک دا وصال ہویا ہے نا، نبی پاک دا دنیا تو حضور نے پردہ فرمایا. فجر دی نماز دا ٹائم سی. صدیق اکبر حضور دے مصلے تے کھلو کے نماز پڑھا رہے تھے. حضور نے فرمایا میں ویکھنا چاہنا میرے مصلے دے اوتے میں کھلارے ابو بکر نو امام بنایا تو میں ویکھنا چاہنا میرے مقرر کردہ امام دے پیچھے صحابہ کیویں نماز پڑھتے ہیں. میں منظر ویکھنا چاہنا. سرکار تشریف لے آئے نا تو ریاض الجنہ دی پہلی صف دے سامنے حضور دے گھر مبارک دا دروازہ ہے. وہ دے اگے اون دا پردہ ہر ویلے لٹکیا رہندا سی. سرکار آئے نا ویکھن واسطے تے وہ اون دا پردہ جس ویلے چکیا تو وہ پردہ اٹھن دی آواز آئی. صحیح بخاری وچ لکھیا ہے صحابہ اندر وظنّا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارجا الی الصلاۃ. صحابہ سمجھے شاید حضور نماز پڑھنا آئے نے. صحابہ نے صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں میں سارے صحابہ نے کعبے والوں منہ موڑ کے سونے نبی پاک دے چہرے دی زیارت شروع کر دی. پورے نماز دے ماحول اتے حضرت عشق نے قبضہ کر لیا. وہ عشق رسول دا قبضہ ہو گیا نماز دے ماحول تے. فقہ دے مسائل چل بسے. نماز ہوندی کہ نہیں ہوندی؟ انہاں کہا نہ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں. انہاں کہا او ویلا پتہ نہیں پھر ہاتھ آنا جے کہ نہیں. یہ ویلا پھر ہاتھ آنا ہے کہ نہیں. سرکار دی جلوہ گری ہوئی ہے. رج رج کے سونے نبی پاک دیاں زیارتاں کرو. کعبے والوں منہ پھر گیا ساریاں دا تے حضور دے چہرے دی زیارت کرن لگ پئے. تو میں پوچھنا مینوں کوئی دسے منہ منگیا انعام دیاں گا. زامن میرے حضرت نے منہ منگیا انعام دیاں گا. مینوں کو ثابت کر دے نبی پاک نے فرمایا او تہاڈیاں نمازاں ٹوٹ گئیاں جے. اوئے ٹوٹ گئیاں جے دوبارہ پڑھو. ہاں اے ضرور ہے میں حدیث سنانا. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے منظر جدو ویکھیا نا کہ عشق رسول دا غلبہ اور قبضہ ہو گیا نماز دے ماحول اتے کعبے دے رب دی قسم ہے. آمنہ دے لال نے خوش ہو کے فرمایا اتموا صلاتکم. او میرے جان نثارو تواڈے عشق دا امتحان کرنا سی تسی کامیاب ہو گئے. اپنی نمازاں مکمل کر لو. آجیو امام بولے نا امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی آپ فرما دیں حاجیو آؤ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا. حضور کعبے کے کعبہ ہیں. نبی پاک کعبے کے بھی بریلی کے امام کہہ رہے ہیں.
میں جدو BA پڑھتا سا نا گورنمنٹ ڈگری کالج شیخو پورے 4th ایئر سا تو ساڑھا ایک پروفیسر وہ کلاس جی کہن لگا یہ حضور دی گستاخی کیتی ہے مولوی احمد رضا نے یہ گستاخی کیتی ہے انہیں آخیا کہ حضور کعبے دے کعبہ دے کلاس وچ ہوئی گل وہ جدو گل ہوئی تو ادھروں ساڑا پیریڈ ختم ہو گیا تو میں شام میں جدو کالج پڑھتا سا اسی دوران ہی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت محدث عبدالوی علیہ رحمہ محدث اعظم دے تلمیذ رشید سن 50 سال میرے والد صاحب نے دورہ حدیث شریف پڑھایا 50 سال نصف صدی مسند حدیث دے جلوہ کر رہے مسند تدریس دے شام نو میرے اسباق ہوندے سن میں ابا جی نال گل کیتی میں کہ جی پروفیسر آندا ہے بھی یہ توہین کیتی مولوی احمد رضا نے انہیں آخیا کعبے دی توہین ہے جیڑا حضور دے گنبد خضرا نو آخیا کعبے دا کعبہ ہے والد صاحب نے فرمایا انہوں آخیا جی بھی جدو مکہ فتح ہویا تے حضرت بلال نو سرکار نے فرمایا بلال کعبے دی چھت تے چڑھ جا تے بانگ پڑھ یہ وہی کعبہ ہے اللہ دا نام لین اتنے تینوں جتھے ماریا جاندہ سی تے گل وچ رسی پا کے کسیٹیا جاندہ سی مکہ جو ہو گیا فتح تے چڑھ جا بیت اللہ دے اتے اس عمارت دے اتے کوٹھے دے اتے بیت اللہ دے کمرے دے اتے کھلو کے تے بانگ پڑھ بلال نو اتے چڑھایا تو اذان نہیں پڑھ دے خاموش کھڑے نے اور میں بلال اذان پڑھ تینوں کے اذان پڑھ یا رسول اللہ ایک مسئلہ پیش آ گیا ہے میں جتھے بھی اذان پڑھدا سا منہ کردا سا کعبے والا سفر وچ حضر وچ خلوت وچ جلوت وچ مکے وچ مدینے وچ طائف وچ حنین وچ خندق وچ جتھے نماز بانگ پڑھی منہ کیتا کعبے والا تساں ہن کھلا رہے کعبے دے اوتے ہن سمجھ نہیں آوندی منہ کدھر کرا سرکار نے فرمایا چہرہ میرے ول کر لے تے بانگ پڑھ دے سویرے کلاس وچ گئے نا تو جناب منڈے پہلے تیار روز کوئی نوک چوک ہوندی سی او دے نال وہ مینوں کہن لگے میرے کلاس فیلوز مینوں کہن لگے کوئی یہ جواب شواب لبیا کری میں کہ بڑا پیڑا پکا جواب ہے دیکھو بندا کی ہے جی اسی کلاس روم وچ گئے نا تو آ گیا جناب پروفیسر وہ ایک منڈا سی بڑا ہوشیار تیز وہ کھڑو گیا اٹھ کے وہ آندا سر جی پیریڈ بعد چ ہونا ہے پہلے وہ کل جیڑی تسی گل آکھی سی نا اے دا جواب لے کے آیا پہلے سن لو یہ دیکھو یقین فرماؤ مسجد میں بیٹھیا میں جس ویلے گل سنائی نے تو مبہوت ہو گیا فبہت الذی کفر او دی مت ماری گئی وہ پروفیسر دی میں نے کہا اچھا یہ بھی ہوا میں کہ بالکل ہوا ہے والد صاحب نے 5-6 کتابیں میرے بیگ چنا کہ بیگ کتاباں بھی نال لے جا جو کو گل کرے نا تو دے ٹیبل دے اتنے کتاباں رکھیاں کہ پڑھ لے میں وہ تھیلا کھولیا نا جی ایک ایک کتاب پڑھنی شروع کر دیتی تو یقین فرما وہ رنگ اڑ گیا وہ رنگ اڑ گیا میں نے کہا نہیں یہ تو علماء کی بات ہے نا علماء کی بات ہے میں کہا نہیں علماء کی بات نہیں یہ ایمان کی بات ہے یہ بات ایمان کی بات ہے صحابہ کرام کسی آیت وچ نہیں یار کسی حدیث وچ نہیں بس صحابہ وضو دا پانی لے کے مل دیں چلو ایک گل اور کر کے ختم کریے کسی قرآن دی آیت ہی لکھیا ہے نبی پاک حجامت بنوان تے نہ دی حجامت دے کٹے ہوئے بال مبارک لے کے تے ٹوپیاں بھی سیبو کسی آیت وچ نہیں سجنا ڈٹ کے بول کسی آیت وچ نہیں وہ کسی حدیث وچ نہیں پر خالد بن ولید نو پوچھنا جنگ ہو رہی ٹوپی تھلے ڈگ پئی لو جنگ بھول گئی خالد بن ولید سپاہ سالار ہے کمانڈر سواری تو تھلے اتر کے ٹوپی لبن لگ پے وہ سپاہیاں آخیا انہوں نے کہ جناب آپ تسی کمانڈر ہو سپاہ سالار ہو کو جوش کرو ٹوپیاں ہزاراں جنیاں ٹوپیاں آکھو کہ میں لے آواں گا چھڈو ایک ٹوپی ڈگی ہے تے لبن پھرن ٹر پے دسو انہاں کہ تانوں کی پتہ ہے مینوں ٹوپی دی تلاش کیوں ہے تمہیں کیا خبر کہ مجھے اس ٹوپی کی تلاش کیوں ہے انہوں نے کہا سانو بھی تو دسو نا تاں پتہ لگنا ہے نا انج کی پتہ لگنا ہے سانو کوئی علام ہونا ہے
دسو؟ انہوں نے کہا میں نے اپنی ٹوپی میں اپنے آقا کریم کے منہ مبارک، حضور کی حجامت پاک کے بال مبارک اپنی ٹوپی میں سیے ہوئے ہیں، اور منہ مبارک والی ٹوپی پہن کر جس جنگ میں جاتا ہوں کبھی ناکام نہیں ہوا۔ صحابہ تے ٹوپیاں وچ حضور دی حجامت دے بال جڑے نے وہ سیندے نے تے محفوظ کر او دی برکت نہ جنگاں وچ فتح پاندے نے۔ تے صحابی رسول دا انتقال دا وقت آیا، انہاں کول حضور دی حجامت دے ناخن مبارک سن کر، انہاں کہا میں جدوں پورا ہو جاواں، پورا ہونے دا مطلب سمجھ دیو نا، فوت ہو جاؤ۔ ساڈے پنڈاں وچ آدھے فلانا بندہ پورا ہو گیا یعنی فوت ہو گیا۔ انہوں نے کہا جدو میں پورا ہو جاؤں نا، فوت ہو جاؤں، حضور دی حجامت دے ناخن جڑے میرے گھر پے نے نا، مینوں دفناؤ نا، قبر وچ اتار کے لحد میں اتار کر حضور کی حجامت کے ناخن مبارک میری آنکھوں پہ رکھ دینا۔ ہائے ہائے، نہ سجنا نہ قرآن بھی نہ حدیث کدھر لکھے ہی کوئی نہیں، پر صحابہ نے کام کیتا یا نہیں کیتا؟ کیوں؟ اس واسطے کیتا ہے سجنا، محبت دلیل کی محتاج، محبت ہو جائے پھر دلیلاں نہیں لبدیاں۔ اور بہت ساری ایسیاں حدیثاں کہ حضور دے نہ قرآن وچ نہ حدیث وچ صحابہ نے وہ کام کیتا تے نبی پاک نے مہر لاتی وے تساں جو کیتا ٹھیک کیتا ہے۔ لو ایک اور سنان میں مجبوری ہے، میں میری گل ادھوری رہے کہ مینوں سارے رستے پھر افسوس رہنا میں گل نہیں کی۔ لے سن سجنا، حضور نے نماز پڑھائی، حضرت تشریف فرما نے، پچھلے سال میں آیا سا، انہاں دی زیارت ہوئی، انہاں نے مینوں دسیا کہ مولانا ابو داؤد صاحب نال انہاں دی نسبت ہے۔ میں کہ کمال ہے، پھر تے اکو کر دے غلام ماشاءاللہ۔ اے بزرگ تشریف فرما نے، میں دل کردہ گل کراں، اے میرے واسطے دعا کرن گے۔ سرکار نے نماز پڑھائی نا، تے نماز پڑھا کے سلام پھیریا تے صحابہ وال چہرہ کر کے رخ انور آپ نے، میں آؤ تواڈے چوں کنے؟ جدوں میں آخیا سامع اللہ لمن حمدہ، تے تواڈے وچوں کیڑا بندہ جنہیں پڑھیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا؟ کنے پڑھیا؟ وہ صحابی سہم کے جنہیں پڑھیا سی نا، سارے صحابہ بھی ایک کوئی سی نا جنہیں پڑھیا سی، صحابی رسول۔ وہ چپ کر گئے، انہوں نے کہ شاید نہیں سی پڑھنا، تو میں پڑھ بیٹھا۔ وہ چپ ہوئے نا جس ویلے، سرکار نے مسکرا کے فرمایا دسو کنے پڑھیا ہے؟ اللہ دی عزت دی قسم ہے میں نماز دے دوران 3 تو زیادہ فرشتے ویکھے نے جڑے آسمانہ تو آئے سن تو وہ ایک دوجے نالوں سبقت لے جان دی کوشش کرتے سن۔ ایک آندا سی ایک کلمات لے کے میں رب دی بارگاہ وچ جانا ہے، دوجا آندا سی نہیں یہ کلمات لے کے میں جانا ہے۔ رب نو کلمے بڑے پسند نے، یہ کنے پڑھے نے؟ اچھا نہ قرآن وچ پڑھو نہ نبی پاک نے کدی فرمایا سی وے پڑھو، انہاں از خود حضور دی محبت وچ دن رات حضور کو دین سکھدے سن نا، دین وچ گل آئی، سرکار نے فرمایا نماز پڑھائی نا، رکوع چو سرکار سمع اللہ لمن حمیدہ، اسی پڑھنے ربنا لک الحمد، وہ صحابی نے کی پڑھیا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ فرماؤ کنے پڑھے؟ جو سرکار نے فرمایا 3 تو زیادہ فرشتے ویکھے نے، انہوں نے حوصلہ ہویا نا، اٹھ کے کھلو گئے، اٹھ کے کھلو گئے اندر یا رسول اللہ میں پڑھیا سی۔ حضور نے ڈانٹیا بھی ایک ہی کیتے ہی نہ قرآن بھی نہ حدیث کدھر لکھے ہی نہیں، تو کیوں کیتا ہے؟ اے نویں ایک نویں بیماری نکلی، میں نا بیماری ہے، کتھے لکھیا جی کتھے لکھیا جی کتھے لکھیا؟ صحابہ نے کدی نہیں سی ویکھیا کتھے لکھیا کتھے لکھیا۔ وہ جیڑا کام سرکار دی محبت وچ آوندا سی کردے سن، نبی پاک تے مہر لاندے سن، تساں جو کیتا بالکل ٹھیک کیتا ہے۔ تو یہ حدیث شریف تانوں سنائی ہے نا، میرا دل یہ کرتا ہے بھی سارے یاد کر لو، یہ بڑے رب نو کلمے بڑے پیارے۔ امام صاحب جدو آخر نا سامع اللہ علیہ وسلم، یہ یاد کرو، پڑھیا کرو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ اللہ نو یہ کلمے بڑے پسند نے۔ سجنا میری ساری گفتگو دا خلاصہ یہ وے کہ آؤ اپنے آقا کریم نال پیار کرو،
نبی پاک دی محبت اے ایمان دی جان ہے، مومن دی پہچان حضور دی محبت ہے۔ تے مومن یہ ہوندا ہے سیدھی جی نشانی ہے، ٹیسٹ کرنا ہوئے نا بہ حضور دی تعریف کرو، نبی پاک دا ذکر کرو، سرکار دیاں شاناں بیان کرو، جے کلیجے بھی ٹھنڈ پہ جائے، چہرے تے رونق آ جائے، چہرہ مسکران لگ پے تے سمجھو اے صاحب ایمان ہے، اے صاحب تے جے حضور دی شان سن دیاں ہی منہ تھلے ہو جائے تے جغرافیہ چہرے دا بدل جائے تے پھر سمجھو کچھ گڑبڑ ہے، کچھ ہر چیز تسی آندے ہو خالص، ساری ماشاءاللہ، اچھا یہ جڑا آندے ہو ہر چیز تسی آندے ہو خالص۔ وہ میرا ایک دوست اسلام آباد حضرت رہندا ہے، یونیورسٹی تے پنجاب یونیورسٹی چوں میں ایم اے کیتا ہے، وہ اتنے میرے نال پڑھدا ہوندا سی، وہ مینوں افسر لگا ہے بڑا، مینوں آندا سی یار خالص دیسی گھیو کدھروں لب کے کر لو، خالص دیسی گھیو آندا اسلام آباد نوں لبدا تے ہے پر وہ خالص دیسی گھی نہیں ہوندا، وہ ملاوٹ والا دیسی گھی مینوں آندا پنڈاں وچوں لبنا ہے، پنڈاں وچوں لبدا ہے، تے تواڈے پنڈ وچ کوئی ویلی رہندا ہوئے تے مینوں نہ خالص دیسی گھیو، میں کہ یار کمال ہے، اسی جتھے بھی آئیے مال لین جائیے تے دکانداروں نے ایک نمبر دیں یار چیز دیندا نا دکاندار جنہاں نوں سیاح ہے، وہ آندا نا یار یہ نہیں میں لینا، اے نہیں لینا، یہ 2 نمبر ہے، مینوں 1 نمبر چاہیے۔ میں کہ سجنا ہر مال 1 نمبر تے گھیو بھی تو آنا دیسی منگاؤ تے پنڈوں منگاؤ، تے دین وچ 1 نمبر نہیں چاہیے، دین وچ پھر خالص نہیں چاہیے، اے ملاوٹ والے نظریے لئی پھرنا ہے، تے 2 نمبر نظریے تے 2 نمبر عقیدے، نہ عقیدہ بھی 1 نمبر، عقیدہ بھی تے خالص اصلی عقیدہ، خالص اصلی عقیدہ۔ ایک بزرگ سنوان ایک بندے نے آکھا جی اے دیکھو جی مسیح تے لکھیا ہے سنی حنفی بریلوی، سنی حنفی، انہوں نے کہا جی مسلمان سیدھا ہی لکھنا چاہیے مسلمان، انہوں نے کہا گل تو انجی ہے پر جدوں ایک زمانہ وہ سی کوئی اصلی تے بناسپتی کوئی نہیں سی ہوندا، آندے سا کیوں جاؤ بازاروں کیوں لے آؤ، مننے کے ابا بازار جا رہے ہیں تو گھی بھی لے آنا، کوئی نہیں سی آندا دیسی کے ڈالڈا کے بناسپتی۔ پرانے بزرگوں نے پوچھو نا جڑے سفید داڑیاں والے، ایک زمانہ یہ سی آندا کیوں چاہیے، کیوں مکیا لیاؤ کیوں، وہ بازار جانا انہیں آخنا کیوں دیو، اچھا پھر جدو ڈالڈا آ گیا تو بناسپتی انہیں کہا مننے کے ابا دیسی گھی لانا، اے تسی ڈالڈا لے آؤ، وہ پہلے صرف کیوں سی، پھر اے جی بنارسی ہے تے اے ڈالڈا ہے تے اے جناب بناسپتی اے خالص ہے جی، وہ پھر جدو وہ دیسی گھیو چ بھی ملاوٹ ہون لگ پئی، پھر آکھن لگ پے خالص دیسی گھیو لے آوے جی، خالص پہلے گھیو پھر دیسی گھیو پھر خالص دیسی گھیو، وہ خالص دیسی گھیو چ بھی جدو ملاوٹ ہون لگ پئی تو انہاں کہ اصلی خالص دیسی گھی، اصلی خالص دیسی گھی، اے جدو ہن عقیدیاں وچ گڑبڑ ہون لگ پئی نہ تے ملاوٹاں تے 2 نمبر مال، اساں کہتے مسیح دے اوتے لکھ دیو اے اصلی عقیدے والے نے، اے 1 نمبر عقیدہ ہے، 1 نمبر عقیدہ تے اصلی والے نے، پھر لکھیا سنی حنفی بریلوی، یہ وہ عقیدہ جڑا کھرا عقیدہ ہے۔ ہاں ہاں میں دے واسطے لفظ استعمال کردا ہوں طیب طاہر سچا سچا تے کھرا عقیدہ، ہاں ہاں یہ وہ عقیدہ جے جڑا نبی پاک دے صحابہ دا عقیدہ ہے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے جدو موت ہونی ہے نا، اے حضور دا میلاد شریف منان والے ہو، جدو موت ہونی ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرشتیاں تیرا استقبال کرنا ہونا ہے۔ میں آپ نہیں گل کی تھی، میں ڈاکٹر اقبال کو سیکھیا ہے، اقبال نے نشانی دسی، میں جنازہ پڑھاواں میں جانا، میں بڑے غور میں چہرہ ویکھنا، کیونکہ اقبال سانو ایک نشانی دس گیا۔ ڈاکٹر اقبال پتہ کی آندے نے ویکھنا ہوئے نا بھی یہ بندہ جڑا دوجے دا جنازہ پڑھیا ہے منہ ویکھو نا تو سب کچھ پتہ لگ جاتا ہے، وہ دی آخرت اچھی ہوئی گئی۔ اقبال نے کہا نشانے مرد مومن بات گویم، فارسی دا شعر ہے، نشانے مرد مومن بات گویم جو مرگ آید تبسم بر لبیوس، بندہ مومن دی نشانی یہ وے جدو نو موت ہوندی او دے لباں تے مسکراہٹ ہوندی، او دے لباں تے
وہ مسکراہٹ کیوں ہوندی ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہ محدث اعظم نے ایک باری خدا کھولیا سی، آپ فرمایا سی وہ مسکراہٹ ہوندی جدوں موت ہوندی نبی پاک دا دیدار ہوندا ہے۔ ہائے ہائے، عاشق رسول جدوں مردا ہے تے حضور زیارت کراندے نا تے حضور نوں ویکھ کے خوش ہو جاندا ہے، وہ خوش ہوندیا انہوں موت آ جاندی تے اوویں مسکراندا پھر تے دعا کرو موت ہی وجی آوے نا، ادھر روح نکلدی ہوئے تو سرکار کرم فرمان نا تے مہربانی فرمان، حضور اپنا دیدار عطا کرن تے جدو جنازے تو بعد لوگ منہ ویکھن تے آکھن نبی پاک دا سچا عاشق سی، نبی پاک دا سچا۔ میرے سیدی محدث اعظم پاکستان نبراس المحدثین علیہ الرحمہ، آپ دا جنازہ اٹھے 3 لاکھ بندے نے تو بھی کارڈ فیصلہ باد آپ دا جنازہ پڑھیا، وہ جڑے بد عقیدت بد مذہب سنو بھی جنازے بھی نظر آئے، لوکاں آخیا بھی تہاڈا تے عقیدہ ہی نہیں نال رلدا، تسی ایتھے کدھر لگے پھردے ہو؟ انہاں کہ یار بہت سارے مسئلے وچ اختلاف ہو سکدا ہے، پر جہاں جنازہ جا رہا نا اس چیز بھی شک نہیں کہ نبی پاک دا سچا عاشق سی، یہ نبی پاک دا سچا۔ لو سجنا ساری تقریر دا یہی نچوڑ جے کہ عشق رسول بڑی دولت ہے، حضور دی محبت بڑی شے ہے، جی لب جائے نا یہ حفاظت کر، یہ حفاظت کر حضور دی محبت دی، دین دنیا دی کامیابی۔ میرے امام نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ گرچہ تو مان گیا۔ اج ویڑا من لے، ویکھ کے منیا تے خاک منیا، وہ ویکھ کے منیا تے کی بنیا، آج مان۔ قیامت دا دیہاڑا ہونا ہے نا، اللہ میرے آقا بڑے لجپال نے، بہت لجپال میرے آقا کریم۔ جدو سب سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی فرماتے ہیں سن کہ قیامت والے دن جدو پڑھیا جانا ہے نا تے اساں تے سرکار نوں ہی آواز مارنی، اے حضور عمل چنگے نہیں پڑھے گئے۔ شاہ صاحب کا ایک شعر میں بڑا پسند ہے، آپ فرماتے ہیں گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر میں، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں، گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں میری سرکار کہیں۔ آزم چشتی صاحب سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیتا نا تو انہوں نے ایک شعر میرے بڑا پسند ہے، انہوں کے مانا کہ بے عمل ہوں میں، تو یہ اتنے ختم کریے مانا تسی بھی کدی کلی کلیاں بہ کے مدینے پاک ول منہ کر کے نہ کر کلے بیٹھے ہو، رخ مدینے شریف ول کر کے پڑھیا کرو، مانا کہ بے عمل ہوں نہایت برا ہوں میں، مانا کہ بے عمل ہوں نہایت برا ہوں میں، لیکن رسول پاک کے در کا گدا ہوں میں۔ تو شبیر شاہ صاحب حافظ آبادی نے کہا گندڑی مندڑی، گندڑی مندڑی جو جیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں، گندڑی مندڑی جو جیاں لگیاں توڑ نبھائیں تیرے پلڑے میں پئیاں، نگاہے یا رسول اللہ نگاہے، نگاہے یا رسول اللہ نگاہے۔ اللہ میری تہاڈی دنیا آخرت اچھی فرمائے۔ حاجی محمد ادریس صاحب انہوں نے فرزندان عزیز نے جس محبت نال سونے نبی پاک دا سونا میلاد پاک منایا ہے تے محفل سجائیے، اللہ دین و دنیا دی عزتاں تے برکتاں تے راحتاں عطا فرمائے۔ علماء کرام دین دی خدمت وچ مصروف رہن والی ہستیاں نے انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی، پورے بیان بھی تشریف فرما رہے، میری حوصلہ افزائی فرمائی، تساں بڑی محبت نال بڑے پیار نال بیان سنے ہیں، بڑے سکون نال سنے ہیں، میرا دل خوش ہوا ہے۔ میں دلوں دعا دینا ہر آن والے عاشق رسول نو اللہ دین دنیا وچ کسی چیز دی تھوڑ نہ رہنے دے، سب دی صحت وچ عمر وچ تے رزق وچ اللہ برکتاں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا